السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ سیریز کی 8ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر کے اس سیریز کی پچھلی ایک ساتھ ضرور دیکھیں۔ مسلمانوں نے مزار کے مقام پر فارسی لشکر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اس شکست کے بعد عراق کے علاقے دجلہ و فرات کے درمیان رہنے والے عیسائی قبائل، جن کو ایرانی ہمیشہ اپنی فوج میں چارے کے طور پر استعمال کرتے، جو صدیوں سے ایرانی غلام تھے اور ایران کی معمولی سی فوج کو بھی مسلمانوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی سمجھتے تھے، اب یہ قبائل زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے پہلی بار ایسی قوم کو دیکھا تھا جو بغیر دنیاوی وسائل کے کسرۂ فارس کی سلطنت اور عظیم فوج کا غرور توڑ رہی تھی، مگر ان کو ابھی بھی یقین تھا کہ یہ ایران کی ابتدائی افواج ہیں اور کسرۂ فارس کے اصل لشکر سے مسلمانوں کا ابھی واسطہ نہیں پڑا۔ جب وہ میدان میں آئے گا تو مسلمانوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ ان قبائل نے روم اور ایران کی جنگوں میں کیسر و کسریٰ کے ان عظیم لشکروں کو دیکھا تھا، جن کا ساز و سامان اٹھانے والے افراد کی تعداد بھی مسلمانوں کے اس لشکر سے زیادہ ہوتی جو سلطنت فارس سے جنگ کے لیے عراق میں داخل ہوا تھا۔ اسی لیے جب کسرۂ فارس نے ان تمام قبائل کے سرداروں کو مدائن میں دعوت دی تو یہ سب عیسائی عرب قبائل کسریٰ اردشیر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے سے بڑھ کر جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کسرۂ فارس ان تمام قبائل کو مسلمانوں کے خلاف میدان میں لانا چاہتا تھا۔ چند دن کے بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ یہ تمام قبائل اپنے لشکر کے ساتھ دلجا کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اور ایرانی سالار بہمن کی قیادت میں ایرانی لشکر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ عراق کے عیسائی قبائل اور ایرانی لشکر نے مل کر محاذ پر پڑاؤ ڈالا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ کسرۂ فارس اردشیر اور ایرانی امراء کو بہت امید تھی کہ عرب قبائل اور ایران کا یہ مشترکہ لشکر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روک دے گا اور وہ مسلمانوں سے اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لے لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید حضرت مثنیٰ بن حارثہ اور کاکا ابن العمر کے ساتھ دلجا کے مقام پر پہنچے اور ایرانی لشکر کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پڑاؤ ڈالتے ہی بغیر کسی انتظار کے ایرانی اور عیسائی عرب قبائل کے مشترکہ لشکر پر حملہ کر دیا۔ ایرانی اپنی پچھلی شکستوں کا انتقام لینا چاہتے تھے، اس لیے بہت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان حالانکہ سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، مگر پھر بھی شوق شہادت میں ایرانی صفوں میں گھس جاتے اور تباہی مچا دیتے۔ کچھ دنوں بعد کسرۂ فارس اردشیر نے یہ خبر سنی کہ حفیر اور مزار کی طرح ایرانی لشکر نے دلجا کے مقام پر بھی مسلمانوں سے زبردست شکست کھائی ہے اور ایرانی شکست خوردہ لشکر بہمن کی قیادت میں محاذ جنگ سے کچھ میل دور دوبارہ جمع ہو رہا تھا۔ بہمن وہ پہلا ایرانی سپہ سالار تھا جو مسلمانوں سے جنگ میں زندہ بچ گیا۔ اس نے شکست کھانے کے بعد پسپا ہوتے ہوئے لشکر کو محاذ جنگ سے کچھ فاصلے پر دوبارہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں ایرانی لشکر کے ساتھ ساتھ عراق کے عیسائی عرب قبائل نے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں کافی نقصان اٹھایا۔ عرب قبائل نے شکست کھانے کے بعد انتقام لینے کے لیے ایک نئے جوش کے ساتھ الیس کے مقام پر جمع ہونا شروع کر دیا اور انہوں نے کسرۂ فارس سے فوری مدد کے لیے درخواست کی۔ کسریٰ نے بہمن کو عیسائی عرب قبائل کے لشکر کی مدد کے لیے پہنچنے کا حکم دیا جو دلجا کے مقام سے چند ہی میل دور خیمہ زن تھا، لیکن بہمن جو مسلمانوں کی لڑائی کے طور طریقوں اور جوش و خروش کو دیکھ چکا تھا، وہ بغیر مکمل تیاری کے دوبارہ مسلمانوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے خود مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے لشکر کی کمان دوسرے سالار جبان کے سپرد کی اور اسے عرب قبائل کے لشکر کی مدد کے لیے الیس کے مقام پر پہنچنے کا حکم دیا، جبکہ بہمن خود کسریٰ اردشیر سے ملاقات کے لیے مدائن کی طرف روانہ ہوا۔ بہمن جب مدائن پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ کسرۂ فارس کی بیماری تشویشناک صورتحال اختیار کر چکی ہے اور طبیبوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی شہنشاہ کی حالت میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ چنانچہ ایرانی سپہ سالار بہمن شہنشاہ کی صحت کی وجہ سے مدائن میں ہی ٹھہر گیا۔ دوسری طرف بہمن جس سالار جبان کو ایرانی لشکر کی کمان سونپ کر آیا تھا، وہ الیس کے مقام پر پہنچا جہاں عیسائی عرب قبائل کا لشکر پہلے سے موجود تھا۔ جبان نے عرب قبائل کے لشکر کے پاس ہی پڑاؤ ڈال دیا اور بہمن کے حکم کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ جبان کو بہمن کے حکم کے بغیر اس مقام سے آگے پیش قدمی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
کئی دن تک یہ مشترکہ لشکر اسی مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے رکا رہا، مگر دارالحکومت مدائن سے کوئی پیغام نہ آیا۔ جابان کو اس صورتحال کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ عیسائی قبائل کے لشکر کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف مسلمان بھی ابھی اس طرف پیش قدمی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ مسلمان ابھی مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق اور انتظام میں مصروف تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ علاقے اور یہاں رہنے والے لوگ نئے تھے، اس لیے وہ فتح کے بعد وہاں کے لوگوں کو انصاف دینا اپنا پہلا مقصد سمجھتے تھے، تاکہ مقامی لوگوں کا مسلمانوں پر اعتبار بحال ہو سکے۔ جابان کو اس بات پر بھی یقین تھا کہ جب مسلمان اس طرف پیش قدمی کریں گے تو بہمن مدائن سے یہاں پہنچ جائے گا اور اس کے ساتھ کسریٰ کا ایک عظیم الشان لشکر ہوگا۔ لیکن کچھ ہی دن بعد اسے خبر ملی کہ خالد بن ولید الیس کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اگلے ہی دن طلوع آفتاب کے ساتھ ایرانی اور عیسائی عرب قبائل کا مشترکہ لشکر مسلمانوں کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان مزید چند دن تک ابھی یہاں نہیں پہنچ سکیں گے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی رفتار حیران کن حد تک تیز تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی آرام کے فوراً دشمن پر حملہ کر دیا۔ ایرانی جو پہلے سے ہی مسلمانوں کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت کا شکار تھے، انہوں نے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت خالد بن ولید اور ان کے جانبازوں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ ایرانی اور عرب قبائل ایک پہر بھی مسلمانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ دوپہر سے قبل ہی جنگ کے میدان میں ایرانی سلطنت کے پرچم غازیان اسلام کے گھوڑوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے تھے اور ایرانی بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے۔ دوپہر کے وقت ایرانی سالار جابان اور اس کے حلیف قبائل اپنے پیچھے لاشوں کے انبار چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ایرانی لشکر میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد دریائے فرات کی طرف نکل گیا، جبکہ عیسائی عرب قبائل جو اس علاقے کے رہنے والے تھے ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ اس شکست کے بعد زیادہ تر عرب قبائل نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار پھینک دیے اور امان طلب کی۔ دوسری طرف مدائن میں جابان اور ان کے حلیف عیسائی عربوں کی شکست کی خبر پہنچی تو یہ خبر بیمار کسریٰ فارس پر بجلی بن کر گری۔ کسریٰ فارس اردشیر جو مسلسل ایران کے ہیبت ناک لشکروں کی شکست کی خبریں سنتا آ رہا تھا، ایک اور شکست کی خبر برداشت نہ کر سکا اور اس کی روح نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایرانی سلطنت جو پہلے سے مسلمانوں کے حملوں کی وجہ سے دباؤ میں تھی، کسریٰ ایران کی موت کی وجہ سے حالات کے مزید خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ کسریٰ فارس کی موت کے بعد کے حالات اور اسلامی لشکر کی مزید یلغار کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔